الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملے تو کیا مصافحہ کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، مصافحہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اس کا ایک مخصوص ثواب ہے۔ آئیے اس تعلق سے احادیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی الخطاب قتادة قال قلت لأنس رضی اللہ عنہ اکانت المصافحة في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ البخاری۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ ہوا کرتا تھا؟ ان میں مصافحہ کرنا رائج تھا؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ان میں مصافحہ رائج تھا، مصافحہ موجود تھا، وہ آپس میں ملتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ کی اگلی حدیث دیکھیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم اہل الیمن وهم اول من جاء بالمصافحہ رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یمن کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصافحہ کا آغاز کیا ہے، جن لوگوں نے سب سے پہلے مصافحہ کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ مصافحہ کی ابتدا کہاں سے ہے، یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی صحیح سند سے حدیث ہے۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث ہے جو برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے اپنے اہل ایمان بندوں پر کہ جب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں ایک آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال افيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے یا اپنے دوست سے ملاقات کرے، کیا اس کے سامنے جھک جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے، جھکنا تو اللہ کا حق ہے، ہم رکوع میں اللہ کے لیے جھکتے ہیں، سجدے میں پوری طرح زمین پر اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو لگا دیتے ہیں، تو جھکنا نہیں ہے کسی کے لیے۔ بہت سارے لوگ جھک جاتے ہیں ایسے مصافحہ کرتے ہوئے، رکوع کے طرز کا مصافحہ، ہاتھ ملاتے ہوئے، تو جھکنا نہیں ہے۔ جھکنا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا آپ نے فرمایا نہیں جھکنا ہے۔ پھر پوچھا کیا اسے چمٹا لے اور اسے بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا بھی نہ کرے، نہ چمٹائے نہ بوسہ دے۔ جہاں تک معانقہ کا معاملہ ہے، گلے ملنے کا معاملہ ہے، اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو جو ہے سینے سے لگانے کا معاملہ ہے اور گلے میں گلا ملانے کا معاملہ ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ حضر میں کبھی کبھار ہے، حضر میں کبھی کبھار ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آپ آگے بڑھ کے گئے اور آپ نے اسے گلے لگایا، تو اس طرح حضر میں ہو سکتا ہے، اور سفر کے بغیر اور سفر سے آتے ہوئے یہ اکثر بیشتر ثابت ہے۔ بہرحال صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، صحابی اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے، اور جب وہ گھر پہ پہنچے تو بڑے خوش ہوئے اور آگے بڑھ کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور کہا کہ آج مجھ سے زیادہ
مہمان کے اعتبار سے کوئی شخص خوش نصیب نہیں ہے. آج میرے گھر اتنے قابل قدر مہمان آئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آئے ہیں, مہمان بن کے آئے ہیں, تو مارے خوشی سے وہ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا. تو معانقہ اس طرح سے سفر کے بغیر بھی ثابت ہے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آدمی گلے لگا کے چومے نہیں, چومنے سے آپ نے روکا. پھر اس کے بعد اس میں تیسرا سوال پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی کیا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ دیکھیں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کریں گے یا دو ہاتھ سے کریں گے. حدیث میں کیا ہے؟ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ, اس کا ہاتھ پکڑ لے. آپ نے یہ نہیں کہا یدیہ, دونوں ہاتھ پکڑ لے, ایک ہاتھ پکڑنا ہے. دوسری حدیث میں اس کی مزید صراحت آئی ہوئی ہے, لیکن اس حدیث میں بھی یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے. پھر لغوی اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جائے تو بھی مصافحہ صفح کہتے ہیں ہاتھ کے اندرونی حصے کو, ہتھیلی کو. مصافحہ میں داہنے ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا ہوتا ہے. تو مصافحہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے مسلمان کی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملائے, تو یہی مصافحہ ہے. چار ہاتھوں سے مصافحہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دو ہاتھ اور اگلے کے دو ہاتھ ملا کر کے چار ہاتھوں سے مصافحہ کریں. جو لوگ کہتے ہیں دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے ان کی بات صحیح ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا ایک ہاتھ ہو اور میں جس سے مصافحہ کر رہا ہوں اس کا ایک ہاتھ ہو. تو دو ہاتھ سے مصافحہ کا یہ مطلب ہے کہ میرا ایک ہاتھ ہو دوسرے کا ایک ہاتھ ہو, دو ہاتھوں ہی سے مصافحہ ہوگا, ایک ہاتھ سے مصافحہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہاتھ سے کیسے مصافحہ ہوگا؟ میں اکیلے اپنے ہاتھ سے کیسے مصافحہ کر سکتا ہوں؟ جب اگلے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ملے گا تبھی مصافحہ ہوگا. تو مصافحہ تو دو ہی ہاتھوں سے ہوگا, ایک ہاتھ سے مصافحہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. چار ہاتھوں سے مصافحہ کرنا درست نہیں ہے, سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے, چار ہاتھوں سے نہیں. ایک ہاتھ میرا ہو ایک میرے بھائی کا ہاتھ ہو, دونوں ہاتھ مل کر مصافحہ کریں گے. ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہو سکتا ہے اور چار ہاتھ سے مصافحہ کرنا غلط ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرو تب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بھی دو ہاتھ, سامنے والے کا بھی دو ہاتھ, چار ہاتھ سے مصافحہ کرو. چار ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا ہے, دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے, ایک میرا ایک میرے بھائی کا. اور اصل یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے, میرے اپنے داہنے ہاتھ سے مصافحہ, بایاں ہاتھ مصافحے میں نہیں لگانا ہے. مصافحہ داہنے ہاتھ سے ہوتا ہے, بائیں ہاتھ سے نہیں. تو میرا داہنا ہاتھ اور میرے بھائی کا داہنا ہاتھ, دو ہاتھ مل کر کے مصافحہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ مصافحہ کا کہ مصافحہ ایک ہی ہاتھ سے کرنا چاہیے, اور اگر کہیں مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ میرا اور ایک میرے بھائی کا. مصافحہ چار ہاتھوں سے نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ علی نبینا وسلم, والحمد للہ رب العالمین.